الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے، رب العزت کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج آپ کے لیے ایک بہت زیادہ طاقتور وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ یہ وظیفہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو غزوہ خندق میں عطا کیا۔ اگر ہمارا یہ وظیفہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ آپ صحیح طریقے سے بیٹھ کر اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی خوشحال کر دے گا۔ صرف یہ خوشحالی ہم تک نہیں بلکہ ہماری نسلوں تک پہنچے گی۔ کبھی بھی ایسے حالات آ جائیں کہ ان کے حل کا کوئی ذریعہ نہ بن پا رہا ہو، مشکلات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، دکھ آ جائیں، تو ان مشکلات سے، ان حالات سے نکلنے کے لیے آپ نے صرف یہ دو لفظ کا وظیفہ کرنا ہے۔ بڑا ہی آسان، بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے حالات بدلتے ہوئے کہ کس طرح حالات ہمارے بدل گئے۔ غموں کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے کا یہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کر کے آپ گھر سے باہر نکلیں گے، یہ مکمل آپ کے لیے حصار ہے دشمنوں سے، کہ جتنے بھی قریب آپ کے دشمن آ جائیں، یہ گھر سے پڑھ کے آپ باہر نکلیں تو وہ کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ وظیفہ دعائے حزب البحر میں بھی درج ہے، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ اور جو شخص ایسے مرض میں مبتلا ہے جس طرح کینسر ہے یا گردوں کا مرض جو ڈائلیسس پہ ہے، ان تمام کے لیے بھی یہ وظیفہ زبردست ہے۔ آپ اگر ان وظیفے کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ بیمار جو ہوگا وہ شفا یاب ہوگا، جو ناکام ہے وہ کامیاب ہو جائے گا، جو بے روزگار ہے وہ روزگار والا ہو جائے گا، جن کے گھر میں ناچاکیاں ہیں اس وظیفے کو پڑھنے سے ان کے گھر میں آپس میں یہ لوگ شیر و شکر ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ ہے حامیم لا ینصرون۔ اس کی آپ نے عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو بھی وظیفہ کیا جائے یقین کامل کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس شخص کو مراد حاصل ہوگی۔ رب عز و جل سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔